ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. محترم حاضرین، مسند احمد اور صحیح بخاری میں ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راوی حدیث حضرت ابو سعید ابن المعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا مسجد میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے. آپ گزر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب نفل نماز تھی. آپ نے انہیں پکارا، آواز دی، بلایا، لیکن یہ نماز میں مشغول رہے. حضرت ابو سعید نے نماز مکمل کی، فارغ ہوئے اور آپ کے پاس پہنچے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو سوال کیا کہ جب میں نے ان کو آواز دی تو تم آئے کیوں نہیں؟ کہا میں نماز میں تھا. آپ نے جواب دیا کہ کیا تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اللہ اور اس کے رسول کا جواب دو، ان کی بات مانو جب تمہیں وہ بلائیں ایسی بات کی طرف جو تمہارے لیے حیات بخش ہو، زندگی دینے والی ہو. لما یحییکم کا مطلب جس سے تم کو زندگی ملے، تمہارے دل کی زندگی. قرآن کی جو سورہ انفال کی یہ آیت ہے اس میں آگے ہے کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اور یہ بات جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. وہ کوئی کام کا ارادہ کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی مرضی اور مشیت نہیں ہے تو اس کو توفیق نہیں دیتی، اللہ تعالیٰ رکاوٹ بنا دیتا ہے. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ انسان کے دل اور ارادے پر حاوی ہے، اس کے قریب ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ نفل نماز پڑھتے ہوئے جب پکارا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا کام یہ تھا قرآن کی اس آیت اور اللہ کے اس حکم کی بنیاد پر کہ نفل نماز چھوڑ دیتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے پر لبیک کہتے. اس سے پتہ چلا کہ نبی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر حکم آ جائے تو اس کے مقابلے میں ہم اور آپ اگر کسی چیز کو نیکی سمجھ کر انجام دے رہے ہیں تو اسے ترک کر دیا جائے، اس کو چھوڑ کر اس حکم کو بجا لایا جائے جو اللہ اور رسول کا حکم ہے. اسی سے اہل علم نے یہ بھی استنباط کیا اور علماء نے، مفسرین نے، فقہاء نے یہ بیان کیا کہ شریعت اسلامیہ کا ایک بہت اہم قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ آپ اور ہم جس حال میں اور جس وقت میں جیسی حالت میں ہیں اس حالت میں اللہ اور رسول کا جو حکم ہے ہمیں وہی انجام دینا چاہیے. ہو سکتا ہے دوسری بہت سی نیکیاں ہوں، بڑی بڑی نیکیاں اور اچھائیاں ہوں، لیکن جس حالت میں ہم ہیں اور ہمارے اوپر اس حالت کے اعتبار سے یا کوئی ایسا وقت ہے، وقت کے اعتبار سے اگر کوئی قرآن اور حدیث کا حکم ہے تو ہمیں اسی کو انجام دینا چاہیے. شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی نے اس پر کافی تفصیلی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں متعدد مقامات پر اس آیت میں ایک ایسا جلیل القدر قاعدہ بیان کیا ہے جو بہت اہمیت کا حامل ہے، جسے اکثر لوگ نظر انداز کرتے ہیں. اور وہ کیا ہے کہ ہو سکتا ہے بندے بعض حالات میں اپنے آپ کو، اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے کچھ اعمال کو انجام دیتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عمل میں کچھ کمی کر رہے ہیں، ہمیں فلاں کام بھی کرنا چاہیے، فلاں کام بھی کرنا چاہیے، جبکہ اس کے حالات اس کی اجازت نہیں دیتے، اس کو اس بات کی استطاعت نہیں ہے یا اس کام کے کرنے کا وقت نہیں آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وہ موقع نہیں دیا ہے. لہٰذا
اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت بالغہ کا انتہائی پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو اسی بات کا مکلف بنایا ہے جس کی اس کے حالات اور اس کا وقت اجازت دیتا ہے. چنانچہ ایسا کرنے پر بندے کو یہ اطمینان رہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے حکم دیا میں اسے کر رہا ہوں, اس میں اس کی ہمت مضبوط رہے گی, اس کے عمل میں پختگی رہے گی, اور وہ دل جمعی کے ساتھ اپنے عمل کو انجام دے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرے گا. اس کے برخلاف اگر آپ کوئی ایسا عمل کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کا وقت نہیں آیا, وقت کے اعتبار سے وہ اہمیت کے حامل یا اللہ کے مطلوبہ حکم کے مطابق عمل نہیں ہے, تو وہ کتنا اچھا بھی عمل ہو آپ کو اطمینان نہیں رہے گا, اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل نہیں ہوگی. ایک بات. دوسرے یہ کہ آپ ایک عمل کر رہے ہیں اور آپ کے ذہن و دماغ میں ہے کہ مجھے دوسرا عمل کرنا چاہیے, فلاں عمل, تو دوسرے عمل میں یا کوئی عمل آپ نے وقت سے پہلے کیا اور اس کے بعد جب وہ اصل عمل کا وقت آیا تو آپ کی ہمت جواب دے دی. یہ جو میں بات بیان کر رہا ہوں ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو عجیب سی لگ رہی ہے یا سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی. اگر ہم اس کو مثال کی شکل میں نقل کریں, غور کریں کہ اللہ اور رسول نے جس وقت جو حکم دیا ہے ہمارے ذہن و دماغ کے اعتبار سے کتنا بھی غلط نظر آئے یا کوئی دوسرا عمل اس سے بہتر نظر آئے, اس کے مقابلے میں وہ عمل اہمیت رکھتا ہے جس کی اللہ اور رسول نے ہم کو تعلیم دی یا حکم دیا. یہ جو حدیث ابھی میں نے پڑھی سنائی مسند احمد اور بخاری کی, ابو سعید ابن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, آپ غور کیجئے کہ وہ نماز میں تھے, نفل نماز پڑھ رہے تھے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آواز دی, پکارا. نہ آنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تمہارا یہ عمل غلط ہے. تم کو جب رسول نے آواز دی, پکارا, تو تمہیں اپنا یہ عمل یعنی نفل نماز کو چھوڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آنا چاہیے تھا, جواب دینا چاہیے تھا, ان کی بات ماننی چاہیے تھی. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان اور حدیث کی روشنی میں ایک عمل جو نیک ہے, ہاں, اس کے مقابلے میں رسول کا حکم آ گیا تو اس نیک عمل کو چھوڑ دینا چاہیے, یہ حکم مل رہا ہے. اب اگر کوئی شخص نماز کا وقت یا کسی نیکی کا وقت ہو رہا ہے جو اللہ اور رسول کا حکم ہے کہ آپ کو اس ٹائم یہ نیکی کرنا چاہیے, اس وقت آپ کسی لہو و لعب میں, کھیل کود میں, دنیاوی امور میں مشغول ہیں, کاروبار کر رہے ہیں, دکان پہ بیٹھے ہیں, گھر بیٹھ رہے ہیں, اذان ہو رہی ہے, ہاں دیکھا جائے گا بعد میں پڑھ لیا جائے گا. اذان ہونے کا مطلب نماز کا وقت ہو چکا, پکارا جا چکا. اللہ کا حکم یہ ہے کہ اب حی علی الصلاۃ, نماز کی طرف لپکو, بھاگو. اسے چھوڑ کر آپ اگر دوسرے کام میں, دنیا داری کے کام میں مشغول ہیں تو یہ کتنا برا ہوگا. نفل نماز چھوڑ دینا چاہیے اللہ کے اور رسول کے حکم پر. ابھی ہم نے یہ پڑھا, یہ ایک مثال دی, ایسی بہت سی آیتیں, بہت سی حدیثیں. ہاں, ایک آدمی نفل پڑھ رہا ہے, اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اگر ایک آدمی کاروبار میں ہے, کھیل تماشے میں ہے, لہو و لعب اور مجلس میں بیٹھا ہوا ہے, اور اذان ہو گئی یا کوئی اللہ کا حکم آ گیا, اسے چھوڑ کر وہ مشغول ہے لہو و لعب میں, یہ اس سے زیادہ برا ہوگا, کیونکہ نفل نماز چھوڑنے کا حکم ہے. اس کے بالمقابل اور یوں سوچئے کہ اگر کوئی شخص اللہ اور رسول کے حکم اور سنت کی تعلیم کے مقابلے میں سنت کو چھوڑ کر بدعت کو اختیار کرتا ہے, ایسے عمل کو کرتا ہے جو شریعت کا حصہ نہیں ہے اور شریعت کو اسے شریعت بنا دیا گیا. ہر جمعہ میں اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے صحابہ کرام کے سامنے, دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے, کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ, اور ہر بدعت گمراہی, ہر بدعت جہنم کی طرف لے جانے والی. سوچئے ایک آدمی سنت کو چھوڑ کر اللہ اور رسول کا حکم یہ ہے اس موقع پر, اور آپ اس کے برخلاف کوئی دوسرا عمل کر رہے ہیں جو اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف ہے, یہ کتنا سنگین جرم ہوگا. یہ جو میں نے اصول بیان کیا, اس کو اگر آج ہم اپنی زندگی میں ٹٹولیں اور دیکھیں تو مسلمانوں کو ہمیں یہ لگے گا, نظر آئے گا کہ مسلمانوں کو یہ سبق جو میں بیان کر رہا ہوں, قاعدہ بیان کر رہا ہوں, اس کو پڑھانے, سمجھانے, مشق کرانے کی بہت شدید ضرورت ہے. بار بار بتانے کی, بار بار سمجھانے کی ضرورت ہے کئی مقامات پر. آج کل ہماری خطبات اور دروس کا سلسلہ جاری ہے, اس میں خارجیت اور جدید دور کے جو لوگ جذباتیت کی بات کرتے ہیں اس کا تذکرہ ہے. میں اس کی ایک مثال فٹ کروں کہ ہمارے یہاں نوجوان بہت سارے یہ بولتے ہیں, ارے کیا قرآن میں یہ نہیں ہے کہ کافروں کو قتل کیا جائے, قتال کیا جائے ان سے؟ مولوی لوگ تو یہ بیان ہی نہیں کرتے, یا بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ابھی وقت نہیں آیا.
کب تک انتظار کریں گے, کب تک صبر کریں گے؟ مسلمانوں پر اتنا ظلم ہو رہا ہے. ہاں, میرے ہاتھ میں جو کاغذات ہیں اس میں انہوں نے بیان کیا کہ بعض پرانے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا کہ جب وہ ظلم و زیادتی کے شکار تھے اور اللہ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ صبر کرو, تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ قتال کو ہم پر تو نے فرض کیوں نہیں کیا. لیکن جب قتال فرض کیا گیا تو کہا کہ اللہ تعالیٰ کچھ اس کو مؤخر کیوں نہیں کر دیتا. جب جہاد فرض کیا گیا تو اب اس سے کترا رہے ہیں کہ تھوڑا اور مؤخر کر دے, ابھی ہمارے حالات نہیں ہیں سازگار. اور جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ صبر کرو, نماز قائم کرو گھروں میں, فرعون اور فرعونیوں کے مظالم کی روشنی میں جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بنی اسرائیل کے لوگوں نے شکایت کی کہ بڑا ظلم کیا, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو حکم ملا کہ اپنی قوم کے لوگوں کو کہے کہ اپنے گھروں کو قبلہ بنائیں, نماز پڑھیں, اللہ کا ذکر کریں, اللہ کو مضبوط پکڑیں. فرعون کے ظلم کے مقابلے میں یہ حکم دیا گیا, لڑائی کا حکم نہیں دیا گیا, کیونکہ لڑائی کی طاقت نہیں تھی, مقابلے کی قوت اور تیاری نہیں تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت ہم سے یہ کہا کہ صبر کرو, اس وقت ہم اللہ کے اس حکم سے مطمئن نہیں ہو رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں, علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ حالات ہمارے پاس اس وقت مقابلے کے نہیں ہیں, مسلمانوں کی تیاری نہیں ہے. اگر کوئی اس قسم کے معاملے میں قدم رکھتا ہے تو وہ اللہ اور رسول نے جو صبر کرنے کا حکم دیا ہے, اس وقت میں ہمارا صبر کرنا شریعت پر عمل ہے, اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل ہے, فرما برداری ہے. اگر اس سے ہٹ کر ہم دوسری چیز کر رہے ہیں تو ہم اللہ کے حکم پر راضی نہیں ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر گویا الزام لگا رہے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے کام بہت ہیں, وقت کم ہے. کام بہت ہے, وقت کم ہے. یہ اس تناظر میں ہم کو درست نظر آتا ہے کہ بہت سارے امور نیکیوں کے ہیں اور ہم سستی برت رہے ہیں. سستی والے معاملے میں ٹھیک ہے, لیکن ہماری عمر کم ہے, کام بہت ہے اور بہت سارے کام ابھی کیے نہیں گئے ہیں. یہ حسن البنا اور بعض دوسرے لوگوں کا یہ گویا ایک نعرہ اور شعار تھا. علماء نے اس پر بہت شدید اعتراض کیا کہ یہ جملہ بولنا اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض کرنا ہے. ایک انسان کے لیے بہت کام نہیں ہے ہمارا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اس سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا ہے جتنی ہماری طاقت ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, ہم کو جتنی طاقت ہے ہم کو اتنے کا مکلف بنایا ہے, طاقت سے زیادہ کا نہیں. اگر جنگ اور قتال کی طاقت ہماری نہیں ہے اور ہم نہیں کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال نہیں کرے گا. ہاں, کل کے درس میں میں نے بیان کیا, سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تھا. ہم کو اس کا مکلف, ان حالات میں ہم کیا اس کے مکلف ہیں؟ یا یہ کام کرنے جائیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ فائدہ ہوگا یا نقصان؟ نقصان زیادہ ہوگا, فائدہ نہیں ہوگا. اور مقصود دعوت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات دیکھیے کہ وہ کس اسٹیپ میں جا کے یہ کرتے ہیں. آج کوئی نوجوان کھڑا ہو اور یہ کہے کہ ابراہیم کی سنت ہے, قرآن میں موجود ہے, ہم کو یہ کرنا چاہیے, آپ کرنے لگے گے؟ ایسے ہی بہت سارے لوگ بغیر کسی تیاری, قوت, امیر مسلمانوں کے اجتماعی قوت کے بغیر یہ بحث کرتے ہیں, مسلمانوں کو کافر قرار دیتے ہیں کہ یہ کام نہیں کر رہے ہیں, حکام یہ غلطی کر رہے ہیں, ان کے خلاف جنگ کیا جائے اور کافروں سے بھی جنگ لڑ لی جائے. اس کے مقابلے میں انتہا پسندی, دہشت گردی کا ایک سلسلہ جاری کر دیا, اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کا دروازہ کھول دیا. دنیا میں کیا ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں. یہ جو بگاڑ خرابی آئی نا, یہ جو میں قاعدہ بیان کر رہا ہوں, اس کو نہ جاننے کا نتیجہ ہے کہ مسلمان, اللہ اور رسول نے ہمارے حالات اور وقت کے اعتبار سے جس چیز کا حکم دیا ہم اس پر مطمئن نہیں ہیں. قرآن اور حدیث جو بات کہتے ہیں اس پر سر جھکا دینا چاہیے. اس کی ایک مثال, یہ جو قرآن کی آیت پڑھی, اس کے تناظر میں ایک مثال اور. سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی. آپ واقعہ پورا لمبا چوڑا جانتے ہیں, اس پر مستقل خطاب یہاں کیا یا کہاں کیا مجھے یاد نہیں آ رہا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ صحابہ کرام کے ساتھ آپ عمرہ کر رہے ہیں. صحابہ کو بتایا, نبی کا خواب وحی ہوتا ہے, بہت خوش ہوئے. 1400 یا 1500 صحابہ کے ساتھ آپ مکہ کی طرف سفر کر کے آتے ہیں مدینہ سے, اور اس کے بعد جو ہے حدیبیہ کے مقام پر جو مکہ سے 2 منزل کے فاصلے پر تھا پڑاؤ ڈالا. حضرت عثمان غنی کو بات چیت کرنے کے لیے بھیجا کہ ہم لڑنے نہیں آئے ہیں, ہم بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں, عمرہ کرنے آئے ہیں. پورا واقعہ آپ جانتے ہیں, کافی معاملات ہوئے اس میں. آخر میں سہیل ابن عمرو مشرکین مکہ کی طرف سے آئے کہ ہم آپس میں صلح کر لیں, صلح کا معاہدہ طے کریں. اور اس میں ایک یہ تھا کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے, آئندہ سال آئیں گے. اور پھر مزید کئی شرطیں تھیں. صلح ابھی لکھی جا رہی ہے,
صلح کا مسودہ نوشتہ تیار ہو رہا ہے. ابھی آخر میں پہنچ رہے ہیں کہ اسی سہیل بن عمرو کے بیٹے ابو جندل جو مسلمان ہو چکے تھے اور مسلمان ہونے کی وجہ سے مکہ کے لوگوں نے، ان کے رشتہ داروں نے ان کو بندی بنا کر باندھ کر گھر میں رکھا تھا قید کر کے، وہاں سے یہ بھاگ کر آئے، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، بیڑیوں میں گھسٹتے ہوئے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دیا. سہیل نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دیکھیے یہ پہلا شخص ہے جو تمہارے پاس آیا، اور ہماری شرط میں ہے کہ ہمارا کوئی آدمی اگر تمہارے پاس آئے گا مسلمان بن کر تو آپ کو لوٹانا ہوگا، آپ کو اپنے پاس نہیں رکھنا ہے، اور آپ کا کوئی آدمی اگر واپس کفر میں آ کر ہمارے پاس آئے گا تو ہمیں نہیں لوٹانا ہوگا. اس میں ایسا لگتا تھا کہ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا. ہم پہلی مرتبہ میں جب پڑھتے سنتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ دباؤ قبول کیا، مسلمانوں کی پسماندگی یا پستی ہے، لیکن اس میں ایک طریقے سے نفسیاتی طور سے مشرکین کا ڈر، خوف دکھتا ہے. ڈر کیا تھا؟ ان کو یہ معلوم تھا کہ ہمارے لوگ مسلمان ہو کے یہاں جائیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ قبول کیا تو اللہ کے رسول کو یہ معلوم تھا کہ مسلمان کوئی کافر بن کر واپس نہیں آئے گا. یہ اسلام کی قوت پر اعتماد تھا. خیر، صلح کا بہت بڑا فائدہ تھا، اس کے اندر بڑی حکمتیں تھیں. یہ اللہ کا حکم تھا، رسول کا حکم تھا. آپ وہ صلح کر رہے تھے دعوت کے راستے کو کھولنے کے لیے، اور حقیقت بھی ہے، واقعات نے بتایا کہ صلح حدیبیہ سے پہلے جتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے، اس کے بالمقابل صلح ہونے کے بعد اتنے 5-6 سال کی دعوت کے بعد جتنے مسلمان ہوئے تھے، اس کے مقابلے میں 1 سال 2 سال کے اندر جب مکہ کی طرف آپ کچھ کر کے آ رہے ہیں، 10,000 مسلمانوں کا لشکر آیا 1-1.5 سال کے بعد. انتہائی تیزی سے پھر لوگ اسلام میں داخل ہوئے، جوق در جوق، فوج در فوج، جماعت در جماعت. خیر، تو سہیل نے کہا، واقعہ یہ جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ معاہدہ تیار ہو رہا ہے، اور آپ کو اس معاہدے کے مطابق یہ جو میرا بیٹا آپ کے پاس آیا ہے اس کو واپس لوٹانا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی ہم نے صلح پوری لکھی نہیں ہے، پورا مسودہ نوشتہ تیار نہیں ہوا ہے، ابھی تکمیل کو پہنچنا باقی ہے، لہٰذا اس ایک آدمی کو اس میں سے چھوڑ دیا جائے، ان کو ہم کو ہمارے پاس چھوڑ دو، باقی جو لکھو اب اس کے بعد سے ہم نہیں لیں گے. کہا نہیں، آپ کو اسے واپس لوٹانا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں صلح ہو گئی، صلح میں یہ چیز درج ہے کہ آپ کو لوٹانا پڑے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نہیں لوٹا سکتا. ان کا کہا کہ نہیں لوٹا سکتے معاہدے کے، ٹھیک ہے میرے لیے چھوڑ دو. کہا آپ کے لیے بھی نہیں چھوڑ سکتا، اسے واپس لینا ہوگا. اور اپنے بیٹے کے کرتے کا گریبان پکڑ کر کھینچنا شروع کیا اور مشرکین کی طرف گھسیٹا کہ اسے لے جاؤ. حضرت ابو جندل جو مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے کہا کہ مسلمانوں، کیا تم مجھے ان کے ساتھ واپس جانے دو گے؟ اور یہ لوگ مجھے لے جا کر میرے دین کے سلسلے میں مجھے فتنے میں مبتلا کریں گے، تکلیف اور اذیت دیں گے. مسلمان تڑپ رہے تھے. جب نہیں مانا انہوں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو جندل تم فکر نہ کرو، صبر کرو، صبر کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس صبر کے بدلے میں عظیم اجر کی امید رکھو، تمہیں اجر ثواب ملے گا. اور تم اور تمہارے وہ ساتھی جو تمہاری طرح مسلمان ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے ضرور کشادگی پیدا کرے گا اور ان کے لیے ٹھکانہ بنائے گا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے وعدہ کیا. لیکن اس وقت کیا حکم دیا کہ صبر کرو. اور صرف ابو جندل کے لیے یہ حکم نہیں تھا، وہاں موجود 1400-1500 مسلمانوں کے لیے بھی یہ صبر کا حکم تھا، جو برداشت نہیں کر پا رہے تھے کہ ہمارا ایک بھائی جو کلمہ پڑھ چکا ہے، اس کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے ہماری آنکھوں کے سامنے. ابو جندل کو مشرکین پکڑ کے جب لے جانے لگے تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں ان کے قریب گیا، اس کے قریب، اور اس کو تسلی دینے لگا ابو جندل کو کہ صبر کرو، اور یہ مشرکین ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، ان کے بارے میں مذمت کی اور صبر کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ باتیں کہتے ہوئے اپنی تلوار کا دستہ ان کے آگے کیا، آگے کر کے ان کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا کہ میری تلوار لے کے وہ اپنے باپ کا کام تمام کر دیں. لیکن عمر فاروق کہتے ہیں کہ ابو جندل نے اپنے باپ کے بارے میں بخل سے کام لیا، میری تلوار کی طرف توجہ نہیں دی. ہو سکتا ہے ان کا دھیان نہ گیا ہو. بہرحال آپ اس پورے موقع پہ دیکھیے کہ 1400-1500 صحابہ کرام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر گردن کٹانے کے لیے تیار رہتے تھے. ایک مسلمان بھائی جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے بظاہر، وہ
چند لمحوں میں انہیں چھڑا سکتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم واپس کر رہے ہیں. سارے صحابہ کرام خاموش. کیا آج کل کے ہمارے نوجوان جو علماء کو، حکام کو، مسلمانوں میں سے بہت سارے لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ بزدل ہیں، یہ جنگ نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یہ خاموش ہیں. جو خاموش ہیں کیا انہیں تکلیف نہیں ہو رہی ہے؟ ان کے پاس طاقت ہے کہ ان کو اس معاملے سے نکال لے یا مقابلہ کرے؟ یہی سوال ان کے بارے میں کیا جائے کہ جو صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس بذات خود جہاں موجود ہیں، وہاں ایک مسلمان کو ظلماً بظاہر لے جایا جا رہا ہے اور اس کے دین کے سلسلے میں فتنے میں مبتلا کیا جا رہا ہے. آپ خاموش ہیں، بلکہ ان کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں. وہاں یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں اپنے ہتھیار نکال لو، ٹوٹ پڑو، جنگ کرو. یہ بزدلی ہے کہ ہم خاموش رہیں. نہیں، وہاں صلح کا مسودہ تیار کرنا، صلح پر عمل کرنا، یہ زیادہ اہم تھا اسلام اور مسلمانوں کے لیے، اسلامی دعوت کے لیے بڑا فائدے کا معاملہ تھا. اور ابو جندل کو لوٹا دینا یہ چھوٹا نقصان تھا، اور اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا کہ حکمت تھی. جو بعد میں واقعات ہوئے، ابو جندل وہاں سے گئے، پھر ایک نیا مقام بنایا ابو بصیر ابو جندل نے. کفار مکہ کے لیے مسئلہ بن گیا، راستے میں ان کے تجارتی قافلے کو وہ لوٹنے لگے ساحل کے پاس. مدینہ، یہ مکہ سے بھاگے، مدینہ میں بھی نہیں رہے، تیسرے مقام پر رہے. لیکن یہاں میرا کہنا یہ ہے کہ غور کیجئے، صحابہ کرام نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بزدلی ہے. کچھ لوگوں کو دل میں کھٹک ہوئی. حضرت عمر نے شروع میں اعتراض کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہیں سے واپس لوٹنے کا ارادہ کیا اور جانوروں کو وہیں ذبح کیا، اپنا بال وہیں کاٹا، تو شروع میں صحابہ کرام نے بات نہیں مانی. غم، اندوہ اور اس بات کی امید تھی کہ شاید کوئی معاملہ، نیا حکم اللہ کی طرف سے آئے اور ہم کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے جا سکیں. اس بنیاد پر اللہ کی بات کو اور رسول کی بات کو رد نہیں کیا تھا. یہاں کہنا یہ ہے، میں دلیل یہ دینا چاہتا ہوں، سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام نے اس حالت میں اللہ اور رسول کے حکم کو مانا کہ یہ موقع صبر کرنے کا ہے، لڑائی کرنے کا نہیں. بظاہر وہاں طاقت تھی، طاقت سے چھڑا سکتے تھے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن نہیں چھڑایا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اور رسول کا حکم صبر کرنے کا تھا، اور ایک بڑے فائدے کے حصول کے لیے ایک چھوٹے نقصان کو جھیلا گیا. یہ قاعدہ میں نے ابھی کئی مقام پر بیان کیا، رات میں بھی بیان کیا کہ ہم دنیا کی زندگی میں مانتے ہیں، جانتے ہیں. ایک آدمی کی جان جا رہی ہے، دواخانے میں ڈاکٹر بولتا ہے کہ آپ کا ہاتھ نہیں کاٹا گیا تو پورا بدن سڑ جائے گا، مر جاؤ گے، تو ہاتھ کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتا آدمی. عام حالات میں ہم آپ کو یہ ہے کہ جو اپنا کوئی عضو کٹوانے کے لیے تیار ہوں گے، لیکن جب مجبوری آ گئی کہ اگر نہیں کاٹا تو مر جائیں گے، تو جان بچانے کے لیے ہاتھ کاٹ دیا. آپریشن نہیں کیا تو بچی کا جو زچگی کے ٹائم پہ اگر کوئی مسئلہ ہو گیا، ڈاکٹر نے کہا کہ اگر فوراً آپریشن نہیں کیا گیا تو بچی اور زچہ مر جائیں گے، تو ہم تیار ہو جاتے ہیں کہ چلو آپریشن کیا جائے، کاٹ پیٹ کے بچے کو نکالا جائے، پیٹ کاٹ کے. عام حالات میں ہم اسے پسند نہیں کرتے کہ یہ نقصان ہے، لیکن اب جان بچانا ہے، بڑا فائدہ ہے، تو اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ایسے دنیا کے بہت ساری مثالیں آپ بھی دے سکتے ہیں. یہی حکم شریعت میں ہے، لیکن شریعت میں اجتماعی معاملات میں ہم اس قاعدے کو نظر انداز کر دیتے ہیں. ہم اپنی انا کے لیے، اپنی بات کو منوانے کے لیے ایسا رخ اختیار کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں دو گروپ بن جائے، اختلاف ہو جائے، دو دھڑ بن جائے، جماعت سے الگ ہو کے الگ گروپ بنا لیا. اور ہمارے یہاں لوگ اس کو چھوٹی بات سمجھتے ہیں. یہ لوگوں کی جہالت اور دین سے لا علمی کا نتیجہ ہے، یہ کوئی چھوٹا نقصان نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں نے ابھی کئی مرتبہ سنایا، آپ نے بھی سنا ہوگا، کہ منی میں 2 رکعت نماز پڑھنے کو سنت مانتے تھے. حضرت عثمان غنی کے دور میں ان سے بحث کی کہ 2 رکعت پڑھنا چاہیے. حضرت عثمان غنی نے کہا کہ میں یہاں اپنے آپ کو مقیم سمجھتا ہوں. حضرت ابن مسعود نے کہا کہ نہیں، سنت یہی ہے کہ یہاں 2 رکعت پڑھی جائے، مقیم ہو کے مسافر ہو، منی میں حج کے درمیان. یہ سب بحث ہو گئی. حضرت عثمان غنی نے نماز پڑھائی، امام تھے، امیر المومنین تھے، 4 رکعت پڑھائی، ظہر اثر کی 4 رکعت. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی. نماز کے بعد لوگوں نے کہا کہ ارے آپ تو کہہ رہے تھے کہ 2 رکعت پڑھنا چاہیے اور یہاں 4 پڑھ لی ان کے پیچھے. تو حضرت ابن مسعود نے کیا جواب دیا؟ الاختلاف او یا الخلاف شر، اختلاف شر ہے، برا ہے. دیکھیے سنت 2 رکعت ہے، لیکن امیر المومنین کی اطاعت کرنا بھی فرض ہے. یہ سنت ہے، وہ فرض ہے. اب سنت کو پکڑ کر عبداللہ ابن مسعود اگر اڑ جاتے کہ نہیں میں نہیں پڑھوں گا، تو حضرت عثمان غنی امیر المومنین سے اختلاف ہوتا، جماعت میں ٹکڑے ہوتے، ایک اختلاف نہ ہو، مسلمانوں کا اجتماعی نقصان نہ ہو،
اس کے لیے ایک سنت کو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نہیں عمل کروں گا لیکن یہ چیز ضروری ہے. یہ آج کے ہمارے مسلمان قرآن حدیث کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے بڑے بڑے لوگ قرآن حدیث کے عالم اہل حدیث سمجھنے کو تیار نہیں ہیں. وہی بات میں نے اس واقعے کے تناظر میں سمجھانے کی کوشش کی. حدیبیہ کے مقام پر آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس وقت صبر کرنے کا حکم دیا گیا اور اللہ رسول کا جو حکم ہے اس پر سر جھکا دیا. لہذا وہی عمل کرنا چاہیے وقت پر جس کا حکم دیا گیا ہے. وقت زیادہ ہو رہا ہے. میرے ہاتھ میں ایک عبارت ہے بڑی شاندار جس سے آپ کو مسئلہ بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گا, اور اس میں ہم اور آپ اس میں ایک اطمینان کی بھی بات ہے, سہولت کی بھی بات ہے, اور شرعی اعتبار سے اہمیت کی بھی بات ہے کہ جس وقت جن حالات میں ہم پر قرآن و حدیث نے جس چیز کا حکم دیا اور لگایا ہے وہی کرنا چاہیے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی ایک عبارت نقل کی ہے یہاں, ایک عرب عالم کی کتاب کا حصہ ہے یہ. وہ کہتے ہیں کہ جس شخص کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے زندگی کا وقت نہ گزرے, جس انسان کا ہم اور آپ کوئی بھی ہو, جس انسان کا وقت اور زندگی کے لمحات اللہ کے لیے نہ گزرے اور اللہ کے ذریعے یا اللہ کی مدد سے نہ گزرے, اس کے لیے مر جانا زندہ رہنے سے زیادہ اچھا ہے. ہمارا ایسا اس طرح زندگی گزارنا کہ ہماری زندگی اللہ کے لیے نہ ہو اور اللہ کے ذریعے نہ ہو تو بہتر ہے. اگر ہم ایسی زندگی جی رہے ہیں جانوروں سے بھی بری, تو پھر چاہیے کہ ہم مر جائیں. یہ کہہ رہے ہیں آگے علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ جب بندہ اگر نماز پڑھ رہا ہے اور نماز سے اس کو اتنا ہی فائدہ ملتا ہے جتنا وہ نماز کے معنی اور مطلب کو سمجھتا ہے, اس میں جو اذکار پڑھ رہا ہے, جو عمل کر رہا ہے, اس کو سمجھ بوجھ کر کرتا ہے تو اس کو جتنا سمجھ کر انجام دے گا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کر رہا ہوں اتنا اس کو فائدہ ہوگا. اور جو نہیں سمجھا تو دماغ کہیں اور ہے, خشوع خضوع نہیں ہے, اس کے معنی مطلب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تعبدی مزاج نہیں ہے, عبادت کا مزاج نہیں ہے, تو اس کے لیے نماز فائدہ مند نہیں ہے. تو جو نمازی نماز پڑھتے ہوئے اس کو نہ سمجھے, اس کی نماز میں سے فائدہ اس کو نہیں ملے گا. ایسے ہی اگر کوئی شخص زندگی گزار رہا ہے تو اس کی پوری عمر اگر اللہ کے لیے اور اللہ کے واسطے اللہ کے ذریعے نہیں ہے تو اس کی زندگی بیکار ہے, اس زندگی سے اس کو کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہے. انہوں نے شرح کرتے ہوئے اس قول کی کہا کہ یہ معنی, اس میں دو بات کہی علامہ ابن قیم نے, اللہ کے لیے اور اللہ کے ذریعے. تو اللہ کے لیے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے لیے زندگی گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی کے مختلف اوقات اور لمحات میں جب جو حکم دیا, جب جو عبادت بتائی ہے, اس وقت تو وہ عبادت کی جائے. رمضان میں روزے رکھنے کے لیے کہا. اب آپ بولے کہ میں رمضان میں ذرا سا میرے کو ٹینشن ہے, پریشانی ہے, رمضان میں روزے نہیں رکھتا, شوال میں ذی قعدہ میں رکھ لوں گا, کسی اور مہینے میں رکھ لوں گا, چلے گا؟ ہاں, حاجی حج کرنے جاتا ہے, وہاں کے اعمال اور مقامات متعین ہیں. 8ویں تاریخ کو یہ کرنا ہے, 9ویں کو یہ کرنا ہے, 10ویں کو یہ کرنا ہے. اگر 8ویں والا عمل 10ویں کو کر لے کہ یہاں بہت بھیڑ ہے عرفہ میں 9ویں تاریخ کو, تو میں 10 تاریخ کو آ جاؤں گا, تھوڑا کم بھیڑ رہے گی, چلے گا؟ ہاں, چلے گا کیا؟ نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ نے جب جو حکم دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جس چیز کو سنت بتایا, طریقہ بتایا شریعت کا, اس وقت تو اس کام کو انجام دینا ہے. ایسے ہی زندگی کے مختلف ماحول میں, ابھی نماز کا وقت ہوا تو آپ نماز پڑھیں, آگے اس کی مثالیں آ رہی ہیں, میں یہاں بیان نہ کروں. کہہ رہے ہیں کہ الگ الگ قسم کی جو عبادتیں ہیں, اگر اپنی زندگی میں انسان ہر موقع پر اس عبادت کو انجام دیتا ہے, ہاں, تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کی زندگی ہوگی کہ میں جی رہا ہوں اللہ کے لیے. جب اللہ نے جو کہا, نماز کا جب حکم ہوا تو نماز پڑھی, روزے کا حکم ہوا تو روزہ رکھا, زکوٰۃ فرض ہوئی اللہ کی طرف سے تو زکوٰۃ ادا کی. جس وقت ذکر و اذکار کا حکم دیا اللہ اور رسول نے اس وقت ذکر و اذکار کر رہے ہیں. جہاں والدین اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا وہاں وہ کر رہے ہیں. اگر ایسی زندگی انسان گزارتا ہے تو اس میں شیطان کا حصہ نہیں ہوگا, اس میں شیطان کا حصہ نہیں ہوگا. ہاں, اگر ایسے کام کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عبادت بتائی ہے اس کو نہ کر کے وہ کام کرتا ہے جس کا حکم نہیں دیا. ہاں, ابھی کچھ لوگ تذکرہ کر رہے تھے کہ مجھے خطاب کرنا ہے قبر سے متعلق, تدفین سے متعلق بہت سارے امور جو لوگوں نے اختیار کر لیے. قرآن حدیث کی جو تعلیمات ہیں, قبرستان میں مردوں کو دفن کیا جاتا ہے, اس میں تعلیمات میں کوئی کمی ہے؟
ہم یہ کہیں گے کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کم کیا ہے، کم بتایا ہے؟ جو باتیں، جو چیزیں اللہ اور رسول نے بتائی، جو دعائیں بتائی، جو طریقہ بتایا، کس طریقے سے نہلانا ہے، کس طریقے سے کفن دینا ہے، کس طریقے سے دفن کرنا ہے، کیا دعا پڑھنی ہے، دفن کرنے کے بعد کیا عمل کرنا ہے، چھوڑ کے آنا ہے، پھر اس کے بعد میت کے کیا حقوق ہیں، قبر کو کس طرح بنانا ہے، رکھنا ہے، ساری چیزیں بیان کی ہیں. لیکن ہم مسلمانوں میں لوگ ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں. علماء نے لکھا کہ 90% شرک اور بدعت خرافات جو ہیں وہ قبرستان سے شروع ہوتے ہیں. اور شاید اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام نئے نئے مسلمان ہوئے تھے تو شروع کے دور میں کہا تھا کہ میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، منع کر دیا تھا شروع میں. بعد میں کہا کہ اب تم کو اجازت دیتا ہوں. کس لیے اجازت دیتا ہوں؟ تاکہ وہاں جاؤ تو موت اور آخرت یاد آئے. لیکن آج پھر سے دروازہ کھلا، روافظ نے پختہ قبریں بنائی، بزرگوں کے تعلق سے جو ہے صوفیہ نے اور دوسرے بہت سارے لوگوں نے بدعقیدگیاں پیدا کی. اب قبرستان میں میت کے تعلق سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے کوئی پھول چڑھا رہا ہے، کوئی طواف کر رہا ہے، کسی نے جو ہے ایسی پابندی لگا لی کہ دفن کرنے کے بعد ہفتے بھر جائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. کوئی جو ہے مرنے کے بعد فاتحہ کر رہا ہے، تیسرے دن، چوتھے دن اور 10ویں دن، 40ویں دن چہلو مرنا، جانے کیا کیا بنایا جا رہا ہے جو ہندو مذہب میں تو ملے گا، عیسائیوں کے یہاں تو ملے گا، قرآن حدیث میں نہیں ملے گا. اب ہم کر رہے ہیں اور اس کو سمجھ رہے ہیں کہ اچھا کام کر رہے ہیں. یہ اللہ کے لیے جینا نہیں ہوا. اللہ کے لیے جینا یہ ہوا کہ جیسے اللہ رسول نے بتایا ویسے ہی کام کیا جائے ہر موقع پر. یہ پہلا مسئلہ. اللہ کے ذریعے کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ جو وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمارے سامنے ہمارا جو وقت آئے، اس وقت میں ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو کون سے کام کا، کس عبادت کا حکم دیا ہے. جس وقت کے مناسب جو عبادت ہے وہی کریں. جس وقت میں جو عبادت اور جو اللہ اور رسول کا حکم ہم کو دیا گیا ہے اس کی مناسبت سے ہم شریعت حنیفہ سے، شریعت مطہرہ سے ہی اس کی تعلیم لیں کہ اس وقت میں یہ کہا گیا ہے. ابھی جیسے میں نے قبرستان کی باتیں بتائی، جن چیزوں کا حکم اللہ اور رسول نے نہیں دیا آپ اور ہم وہ کرنے لگے، پھول چڑھا دیا، ہاں تیجا کر رہے ہیں، ہاں تیسرے دن، 10ویں دن، 40ویں دن. کھلی بدعت ہے. اور ان بدعات کے ساتھ ساتھ کئی مقامات پر شرک بھی جڑ جاتا ہے. اگر اس میں کچھ شرکی عقیدہ آ گیا اور ہوتا ہے، نظر و نیاز، مردے کو نیکیاں اور ایصال ثواب کے لیے قرآن حدیث نے نہیں بتایا کہ کس چیز کون سی نیکیاں پہنچے گی. قرآن حدیث نے نہیں بتایا. ہم اور آپ میڈ ان انڈیا لوگوں نے جو ایجاد کیا ہندوؤں سے لیا اس کو کریں گے. قرآن اور حدیث میں اللہ اور رسول نے کم بتایا ہے. مر جاتا ہے آدمی، صاف اللہ کے رسول نے بتایا کہ اس کا عمل دنیا سے کٹ جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے: علم ينتفع به، صدقۃ جاریہ، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. صدقہ جاریہ، مسجد مدرسہ وغیرہ بنایا، بورنگ کھدوائی، کوئی ایسی چیز جو لگائی، درخت لگایا، ہاں پیڑ پودے لگائے، اس کے مرنے کے بعد بھی اس سے اگر فائدہ اٹھایا جا رہا ہے تو اس کا ثواب ملتا رہے گا. علم سکھایا، مرنے کے بعد بھی سیکھنے والا عمل کر رہا ہے، فائدہ ملتا رہے گا. کتاب لکھی، لوگ پڑھ کر فائدہ اٹھا رہے ہیں، ثواب ملتا رہے گا. ولد صالح، نیک اولاد، اولاد نہیں نیک اولاد، بے نمازی نہیں. جو خود ہی نماز نہیں پڑھتا وہ نیک کہاں ہے؟ ابا سے بہت محبت ہے، امی سے بہت محبت ہے، ان کے لیے یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے. ابے نماز تو پڑھو بھائی. سب سے بڑا کام ہے کہ فرائض انجام دو. ان کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہو، اب ان کے عمل کا سلسلہ کٹ گیا، آپ کے ذریعے جاری ہے. آپ کو اگر سچی محبت ہے تو سچے نیک بنو اور نیکی کے ساتھ دعا کرو. یہ انسان کا مرنے کے بعد اپنا عمل ہے جو اس کو فائدہ پہنچاتا ہے. اور دوسرے کا عمل میں کون کون سی چیز فائدہ پہنچاتی ہے؟ کچھ لوگوں نے 4 چیز کہی اور کچھ استثناء کے ساتھ 5ویں 6ٹھی چیز. 4 چیز کیا ہے؟ وقت نہیں ہے کہ میں ان ہر ایک کی دلیل دوں. ہم لوگ تعزیت کے مجلسوں میں اور دوسرے مقامات پر بیان کرتے ہیں اس کو تفصیل سے. ہاں، حج بدل کیا جا سکتا ہے، اس کا ثبوت موجود ہے حدیثوں میں. صدقہ و خیرات کیا جا سکتا ہے، اس کا ثبوت قرآن حدیث میں موجود ہے. ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لوگوں کو اس طرح کہا کہ صدقہ دیا جا سکتا ہے. اور تیسری چیز جو ہے، روزہ اگر چھوٹا ہے عذر شرعی کی بنیاد پر تو بخاری کی حدیث ہے، من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، جو مر جائے اور اس پر روزہ باقی ہے تو اس کی جانب سے اس کا قریبی رشتہ دار روزہ رکھے گا. یہاں عذر ہے نا. ایک آدمی رمضان میں نہیں رکھ سکتا، بیمار ہے، اب نہیں رکھا، چھوٹا، اب یا کوئی عورت ہے ناپاکی کی وجہ سے چھوٹا ہے، اگلے سال کے رمضان سے پہلے اس کو روزہ رکھنا ہے. اس نے سوچا کہ 2 مہینے بعد رکھوں گا یا رکھوں گی اور اس سے پہلے موت ہو گئی تو اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹ دی. نماز میں یہ چھوٹ نہیں دی کیونکہ نماز میں ایسا عذر نہیں آتا. آپ بیمار بھی ہیں تو نماز پڑھنا ہے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر ورنہ لیٹ کر.
جنگ کی حالت ہے تب بھی نماز پڑھنی ہے خلاۃ خوف، تو اس میں بدل نہیں چلے گا. اور جب یہاں کیا معلوم ہوا؟ چوتھی چیز، آخری چیز ہے دعا. زندہ لوگ مردوں کے لیے دعا کریں. اس کی بہت سی دلیل، قبرستان کے جانے کی جو دعائیں ہیں اس میں مردے کے لیے دعا بھی ہے. میں نے ایک مجلس میں یہ بیان کیا، ایک صاحب نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے عبادتیں جو ہے مردے کو فائدہ پہنچائے گی، تو قرآن خوانی کر کے اس کو بخشنا، قرآن کی تلاوت کر کے آج ہمارے بہت کامن ہے، قرآن خوانی ہے، قرآن پڑھ کے بخش دینا میت کو. میں نے کہا یہ بدعت ہے. اس کو میں بیان کیا تھا کہ یہ اس کا ثبوت نہیں ہے. تو صاحب نے سوال کیا کہ جب روزہ رکھ سکتے ہیں، حج کر سکتے ہیں اس کی جانب سے، تو تلاوت کیوں نہیں کر سکتے؟ تو میں نے ان سے سوال کیا کہ میں جواب دوں اس سے پہلے میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ نماز پڑھ سکتے کیا؟ اگر بے نمازی تھا تو اس کی نماز پڑھ سکتے؟ تو اس نے جھٹ سے کہا نہیں. میں نے کہا یہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ وہ جیسے حج عبادت ہے، فرض ہے، اس سے بڑا فرض تو نماز ہے، تو آپ نے یہ فتویٰ کیسے دے دیا کہ نہیں پہنچے گا؟ کہا نہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے نا. کہا یہی تو میں یہاں کہہ رہا ہوں. عبادات میں یہ قاعدہ ہے کہ جو چیز قرآن و حدیث سے ثابت ہے وہی کیا جائے گا، ویسے ہی کیا جائے گا، اس کے وقت اور تعداد کے مطابق. اگر جمعہ کی نماز 2 رکعت بتائی ہے تو 3 نہیں پڑھیں گے، مغرب کی 3 ہے تو 2 یا 4 نہیں پڑھیں گے. 1 رکعت میں 2 سجدہ بتایا ہے تو 3 نہیں کریں گے کہ اللہ کو بہت پسند ہے. جتنا بتایا ہے، جیسے بتایا ہے. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے زندگی گزارنا، کہ شریعت کے مطابق جیسے جو کام کرنے کا حکم دیا ہے ویسے ہی کیا جائے. اس میں رد و بدل، چینجنگ، تبدیلی، کمی بیشی نہ کی جائے. پہلے والا اللہ کے لیے ہم جیتے ہیں، تو جو قرآن ہم نے نماز میں کہا ایاک نعبد، یہ اس کا معنی ہوگا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو زندگی میں جب جو عبادت تو نے بتائی ہم کر رہے ہیں، اور تیرے ذریعے سے، تیری طاقت اور مدد سے جو ہے ہم زندگی گزار رہے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھ سے مدد حاصل کرتے ہوئے. یہ علامہ ابن قیم بیان کرتے ہیں، اور آگے کہتے ہیں علامہ ابن قیم کی تشریح کی. علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ سب سے افضل عبادت کا کیا ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ حدیثوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ الگ حدیثوں میں لوگوں نے سوال کیا کہ سب سے اچھا عمل، سب سے فضیلت والا عمل کیا ہے؟ تو جواب آپ کے الگ الگ ہیں. علماء اس کی تشریح کرتے ہیں کہ جب جس کے جیسے حالات تھے ویسے آپ نے جواب دیا. وہی بات یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ حالات کی تبدیلی سے افضل عمل تبدیل ہوتا رہے گا. کسی حالت میں کوئی ایک نیکی، اگر آپ کے سامنے ایک بھوکا آدمی بھوک سے مر رہا ہے تو اس وقت سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آپ اسے کھانا کھلاؤ. یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، آگے انہوں نے کئی مثالیں دی ہیں. علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ عبادت میں سب سے افضل عبادت وہ ہے، وہ عبادت جو ہر وقت میں اللہ تبارک و تعالی کو پسند ہے اور اس وقت کے تقاضے کے مطابق ہے، اس وقت کے تقاضے کے مطابق ہے، اور اس وقت میں اللہ کی طرف سے عائد کیا ہوا فریضہ ہے. وہ عبادت افضل عبادت ہے. چنانچہ مثال کے طور پہ اگر دشمن سامنے آ گیا، مسلمانوں کی جان پر بنائی، مسلمانوں کی طاقت اور امیر ہے، تو اس وقت دشمن کا دفاع کرنا، مقابلہ کرنا، یہ افضل عبادت ہوگا. اس پر انہوں نے قرآن کی آیت سورہ مزمل کی آخری آیت دلیل کے طور پر پیش کی. میں اسے چھوڑ کر آگے بڑھ رہا ہوں. اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس جو ہے مہمان آ گئے آپ کے گھر میں، تو اس وقت جو ہے مہمان کا حق ادا کرنا، اس کا اکرام کرنا، اس کے حقوق کی ادائیگی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کو انجام دینا سب سے اہم عبادت ہوگی. کہ اللہ کے رسول کا فرمانا ہے اِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ تمہارے مہمان اور زیارت کرنے والے کا تم پر حق ہے. لہٰذا آپ کے پاس مہمان آ گیا، اس وقت مہمان کی ضیافت کرنا آپ کے لیے افضل عمل ہے. اس کے بعد انہوں نے بیان کیا کہ اگر آپ اذان کی آواز سننے لگے، جب اذان کی آواز آ رہی ہے تو اس وقت آپ جو ذکر و اذکار کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ جمعہ کے دن درود شریف خوب پڑھنا چاہیے یا کوئی اور عمل کرنا چاہیے. اب عصر کے ٹائم آپ درود پڑھ رہے ہیں یا کوئی اور ذکر و اذکار کر رہے ہیں، لیکن مؤذن کی آواز آ گئی، تو اب دوسری اذکار کو چھوڑ کر مؤذن کی اذان کے کلمات کا جواب دے جو اللہ کے رسول کا حکم ہے صحیح مسلم میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، جب تم مؤذن کی آواز سنو تو ویسے ہی جواب دو، وہی بات کہو جیسا کہ مؤذن کہہ رہا ہے. وہ اللہ اکبر کہہ رہا ہے تو آپ بھی کہو. اب یہ اللہ کے رسول کو غور کیجئے، کتنی اہم بات ہے. بظاہر بہت سادی سی بات ہے، لیکن یہ مثالیں دے رہے ہیں کہ جس وقت اللہ کے رسول نے جس کام کا حکم دیا ہے اس وقت وہی کام کرو، دوسرا نہیں. وہ کتنا بھی اچھا ہو دوسرا کام. آج اگر صبر کا حکم ہے تو ہم جہاد کی بات کریں، غلط ہے. اذان ہو رہی ہے ہم دوسرا ذکر کریں، غلط ہے. ذکر نیکی ہے، جہاد نیکی ہے، لیکن اگر اس کا وقت نہیں ہے، اس کا تقاضا نہیں ہے، اس کی طاقت نہیں ہے تو ہم اس کے مکلف نہیں ہیں.
لیکن بہت سارے لوگ ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں. آگے کہا اسی طریقے سے اگر نماز کے اوقات آ جائیں, فرض نماز کے اوقات, تو اس وقت سب سے اہم کام یہ ہے کہ اذان ہو رہی ہے, نماز کا وقت ہو گیا, تو آپ دوسرے کاموں کو, سارے کاموں کو چھوڑ کر مسجد کی طرف لپکیں. کوئی شرعی عذر ہے تو وہ الگ ہے, مستثنا ہے, وہ احکامات اپنی جگہ آپ جانتے ہیں. اذان, اب نماز ہو گئی, آپ اس وقت جائیں کہ میں جا رہا ہوں کچھ بیوہ یتیموں اور مسکینوں کے لیے راشن سے جو ہے اناج خریدنے, فلاں بیوہ کے گھر میں جو ہے مجھ کو پہنچانا ہے, نہیں چلے گا. بہت بڑی نیکی ہے, کوئی شک نہیں. بیوہ کے لیے دوڑ دھوپ کرنا, یتیم کے لیے دوڑ دھوپ کرنا ایسے ہے جیسے مسلسل نماز پڑھنے والا, مسلسل روزہ رکھنے والا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ مسلسل اللہ کے راستے میں جان کی بازی لگانے والا, بہت بڑی نیکی ہے نوافل کے بارے میں. لیکن اگر فرض نماز کا وقت ہو گیا تو ناجائز ہے کہ آپ اس کو چھوڑ کر کوئی دوسری مشغولیت میں رہیں. یہی انہوں نے کہا کہ اگر فرض نماز کا وقت ہو گیا تو اس وقت فرض یہ ہے اللہ کے لیے زندگی گزارنا, اور اللہ کے ذریعے زندگی گزارنے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ سب چھوڑ چھاڑ کے ایسے ہی مسجد کی طرف لگ کے جہاں جماعت سے نماز ہوتی ہے, اور اس میں اچھے سے اچھے اور بہتر سے بہتر طریقے پر نماز کو ادا کرنے کی کوشش کریں. یہ حکم ہے قرآن کا, رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ, کہ یہ ایسے مومنین مردوں کی بات تعریف کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ یہ ایسے مرد ہیں جنہیں لین دین, تجارت یا بیع سودا سلف جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے اور نماز کو قائم کرنے سے, زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتا. مسلمان وہ ہوتا ہے کہ اگر تجارت ہے, اس کا کاروبار ہے, لین دین ہے, دکان ہے, کوئی بھی مصروفیت ہے, کاروبار زیادہ ہوتا ہے آدمی کے لیے اہم, یہ چیزیں نماز سے, اللہ کا ذکر سے, اللہ کے ذکر سے, زکوٰۃ دینے سے روکتی نہیں ہے اس کو. اب اگر کسی کو روک رہی ہے اس کا مطلب اس کے اندر یہ صفت نہیں ہے. اسی طریقے سے صبح کے وقت میں, فجر کا وقت اور سحر کا وقت جو ہے, اس وقت کا سب سے افضل عمل ہے قرآن کی تلاوت کرنا, دعا کرنا, استغفار کرنا, نماز پڑھنا. فجر کی نماز اور اس کی سنت, اور اس سے پہلے اگر ہیں آپ تو تہجد پڑھنا. سحر کے وقت, سحر سے پہلے کہہ رہے ہیں, یہ صبح طلوع ہونے سے پہلے کی بات, سحر کے وقت نماز تلاوت یہ اہم ہے. آج ہمارے یہاں دیکھیے اللہ کے رسول کا قرآن حدیث کا یہ حکم ہے. آج ہمارے یہاں پتہ نہیں آپ کے یہاں ہے کہ نہیں, میں دیکھتا ہوں جتنے بھی بریلوی مسجدیں ہیں, فجر کی نماز کے بعد تیز لاؤڈ اسپیکر سے نعت خوانی کرتے ہیں اور اشعار پڑھتے ہیں, قرآن کی تلاوت, دعائیں وغیرہ چھوڑ کے. ان کے نزدیک یہ نیک عمل ہو گیا, قرآن حدیث کے خلاف, اللہ کے رسول کی محبت کا دعویٰ. اگر آپ اور ہم کوئی ٹوکے بولے تو اس پر جھگڑا, لڑائی, فتنہ فساد, ہنگامہ. دوسروں کو خود بھی نہیں کریں گے, سنت پر عمل خود بھی نہیں کریں گے, اور دوسرے اگر کوئی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو اس شور میں وہ کر بھی نہیں پائے گا. ذکر و اذکار میں اس کے کوئی بولنے والا نہیں. سنت پر عمل کرے تو بہت سے لوگ ٹوکیں گے, بدعت پر عمل کرتے ہیں تو خاموش ہے مصلحت کے طور پر, جبکہ اس سے روکنا چاہیے. یہ بہادری ہے, حکمت سے روکیں. فساد اور ہنگامہ ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے, خاموش رہیے, کیونکہ اگر کوئی نیک برائی سے روکا جائے اور اس سے برائی سے لوگ نہ رکیں اور اس سے بڑا ہنگامہ ہو تو ایسی برائی سے روکنا حرام ہے. ہاں, امر بالمعروف نہی عن المنکر کے باب میں یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے. تو بہرحال قرآن صبح کے وقت میں, سحر کے وقت قرآن کی تلاوت کرنا, نماز پڑھنا, استغفار کرنا, یہ سب سے افضل عمل ہے. اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون, کہ وہ رات کے کناروں میں, اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں, اس حالت میں کہ وہ سجدہ ریز ہوتے ہیں, یعنی سجدہ بھی کرتے ہیں, نمازیں بھی پڑھتے ہیں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ ذاریات میں فرمایا وبالاسحار ہم یستغفرون, صبح صبح کے وقت وہ لوگ استغفار کرتے ہیں. صبح کے وقت میں استغفار کیجئے, مانگیے اللہ سے. یہ جو نیکیاں ہیں افضل عبادات ہیں. جب جس وقت میں اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس وقت میں وہ چیز کریں تو افضل ہوگی. اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ اگر محتاج کی ضرورت آ جائے, یہ آخر بات ہے, وقت زیادہ ہو گیا. ہاں, اگر کوئی محتاج ہے اور وہ ضرورت مند آپ کے سامنے آ جائے, ہاں, تو آپ اس کی مدد کریں. اب مدد کیسے؟ کوئی اگر جاہ و مرتبے والا ہے, پاور والا ہے, قوت والا, تو اپنے جاہ و مرتبے کے ذریعے سے کہ یہ چلو اس کو یہ فلاں جگہ نوکری دلا دو, فلاں جگہ اس کا جو ہے یہ کام کروا دو. تو آپ اگر اپنے اقتدار, قوت اور حیثیت اور جان پہچان سے کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں محتاج کو, تو اس سے, بدن سے, آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, بڑے آدمی نہیں ہیں, تو آپ دوڑ دھوپ کریں, کسی کے پاس جا کے کہ دیکھیے صاحب وہ بھوکا ہے, ہاں,
اس کو کھانا, جس کو آپ کو یقین ہے کہ یہ آدمی اس کی مدد کر دے گا, تو آپ دوڑ دھوپ کر کے اپنے بدن کے ذریعے سے مدد کریں. آپ کے پاس اگر مال ہے تو اپنے مال کے ذریعے سے محتاج کی مدد کریں, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اطعم الجائع وعود المریض وفک العانی. یہ بخاری کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور مریضوں کی عیادت کرو, بیمار کی عیادت کرو, تیمارداری کرو. وفک العانی, اور جو قید میں ہے, وہ قیدی ہے, اس کو آزاد کرو. خاص طور سے جو بے گناہ ہے, مسلمان ہے, جیل میں چلا گیا, پوری قوم بھول جاتی ہے بے گناہوں کو, بے قصوروں کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اطعموا الجائع, یہ ایک حدیث انہوں نے نقل کی. تھوڑی دیر کے لیے میں اس حدیث صحیح مسلم کی حدیث قدسی کی طرف اشارہ کروں. صحیح مسلم کی وہ حدیث ہے, وہاں امیر غریب کو چھوڑیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ نے بارہا سنی ہے, بلکہ یاد ہوگی کہ قیامت کے دن اللہ ایک بندے سے کہے گا کہ میں بھوکا تھا, تو نے کھانا نہیں کھلایا. وہ کہے گا تو تو رب العالمین ہے, سارے جہانوں کو کھلاتا ہے, رزاق ہے, تو کیسے بھوکا رہ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تیرے پڑوس میں فلاں آدمی جو ہے وہ بھوکا تھا, تیرے گھر کھانا تھا, تو کھا کے سو گیا, وہ بھوکا رہا, اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو مجھے کھانا کھلاتا. میں بھوکا تھا, تو نے کھانا نہیں کھلایا. میں بیمار تھا, تو نے عیادت نہیں کی. میں پیاسا تھا, تو نے پانی نہیں پلایا. حاجت مند تھا, تو نے حاجت نہیں پوری کی. ہر سوال کے جواب میں یہی ملے گا. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے, آپ مسجد میں بہت چندہ دیتے ہیں, بہت چندہ دیتے ہیں, فلاں جگہ دکھاوے کی جگہ پر لوگ بڑے بڑے ڈونیشن دیتے ہیں, لیکن آپ کا پڑوسی یا رشتہ دار بھوکا سوتا ہے, آپ کو معلوم ہے, اللہ کے یہاں چھوڑے نہیں جاؤ گے. یہ افضل عبادت اس وقت یہ ہوگی. دین لوگ جانتے ہی نہیں ہیں. ہمارے یہاں بہت سارے, ہمارے شہر میں بھی ملتے ہیں, پیسے والے ہیں, یہ پیسہ مسجد میں دے دینا. ٹھیک ہے, مسجد میں دینا اچھی بات ہے, لیکن آپ کا سگا بھائی جو ہے بے چھت ہے, اس پیسے سے اس کو چھت دیا جا سکتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں دینا زیادہ بڑی نیکی ہے, یہ چھوٹی نیکی ہے, یہ مسلسل ملے گی, یہ ختم ہو جائے گی. غلط ہے. جب جس وقت جو عبادت سامنے آ رہا ہے معاملہ, اس وقت تو اس کو ادا کرنا زیادہ اہم ہے. یہ لوگ نہیں سمجھتے. صحابہ کرام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہم نے کتنی بار سنی ہے کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو. میں ایک حدیث پر غور کرا رہا ہوں, میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو. اللہ کی قسم, ان لوگ میں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے, ہم میں سے جتنے لوگ ہیں, کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا کما سکتا ہے کیا؟ کما بھی نہیں سکتا. لیکن اللہ کے رسول نے مثال دی, سمجھایا کہ اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے اللہ کے راستے میں, تو جو سابقون الاولون صحابہ ہیں, انہوں نے 1 مد اور آدھا مد, اپنے یہاں کی زبان میں کہہ لیں کلو, آدھا کلو, آدھا کلو, پاؤ کلو, کوئی اگر خرچ کرے کیا ہو ان لوگ اس صحابہ میں سے, تو ان کا مد اور آدھا مد کے برابر ہمارا احد پہاڑ کا سونا نہیں پہنچ پائے گا. کیوں یہ فضیلت ملی صحابہ کرام کو؟ صحابہ کرام نے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے ایمان لایا, جو قربانیاں دی, جو نیکیاں کی, اس وقت کی نیکیاں بہت اہمیت رکھتی ہے. تو جس وقت جس نیکی کی ضرورت ہے, اس وقت اگر آپ خرچ کرتے ہو, کچھ وہ نیکی کرتے ہو, تب اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے. سنا آپ نے غور سے, یہ اچھی طرح سنیے کہ جس وقت جس نیکی کی اہمیت ہے, اللہ اور رسول کا حکم ہے, اس وقت آپ نے وہ نیکی کی. جیسے میں نے ابھی مثالیں دی, بھوکا اگر آپ کے سامنے آ رہا ہے, اس کو کھانا کھلا دینا, وہاں آپ 10 روپیہ 50 روپیہ خرچ کرتے ہو, یہ دوسرے بہت سارے 1000 روپیے سے زیادہ بھاری ہوگا جب بھوکے کو کھانا کھلا رہے ہیں آپ. اور جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں آپ 1000 روپیہ خرچ کر رہے ہیں, وہ 1000 روپیے کے مقابلے میں یہ بھوکے کی بھوک مٹانے والا 50 روپیہ بھاری رہے گا انشاءاللہ, کیونکہ یہ موقع کی عبادت ہے. یہ میں نے مثال دی اس سے. یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول اللہ کے فرمان. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اپنے کسی بھائی, مسلمان بھائی سے مل رہا ہے, تو اس وقت جو ہے سب سے افضل نیکی یہ ہے کہ سلام کیا جائے. اگرچہ کہ اس سلام کے کرنے سے آپ کا ذکر کا سلسلہ منقطع ہو جائے, آپ سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر کوئی بھی ذکر کرتے ہوئے گزر رہے ہیں, آپ راستے سے گزر رہے ہیں, یا قرآن کی کوئی آیت اور سورت پڑھ رہے ہیں, تلاوت کر رہے ہیں. اب آج کل مسلمان یہ کم کرتے ہیں, فلمی گیت غزلیں زیادہ گاتے ہیں. صحابہ کا یہی معمول تھا, اور آج بھی بہت سارے مسلمان الحمدللہ یہ عمل کرتے ہیں. اب اگر کوئی ذکر و اذکار کر رہا ہے, قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, اور سامنے سے کوئی مسلمان بھائی آ گیا, تو اس کو سلام کیا جائے, کیونکہ مسلمان سے ملاقات ہو تو سلام کرنا چاہیے. اب ہمارے یہاں یہ ذکر و اذکار تو چھوڑیے, پہلے سے کسی سے نفرت ہے, ناراضگی ہے, تو اس کو دیکھ کر منہ گھما لیں گے, نیکی کا چانس ختم, راستہ بدل دیں گے. یہ دین نہیں جانتے.
یہ افضل عبادت اس وقت بھائی جب مل رہا ہے تو سلام کیا جائے. ہاں، اور اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ آپ کا کوئی بھائی مسلمان بیمار ہے تو اس وقت اس کی عیادت کرنا افضل عمل ہے. کسی کی میت ہو جائے تو جنازے میں شریک ہونا افضل عمل ہے. یہ ساری چیزیں ایک حدیث میں سمیٹی ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حق المسلم علی المسلم خمس، مسلمان کا مسلمان پر 5 حق ہے، بعد میں 6 ہے. اس یہاں جو حدیث نقل کی بخاری مسلم کی 5 حق ہے. کیا ہے؟ رد السلام، سلام کا جواب دینا. اگر کسی نے آپ کو سلام کیا ہے تو جواب دینا فرض ہے. ہاں، وعیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا. واتباع الجنائز، جنازے کے پیچھے جانا. واجابت الدعوہ، اور دعوت کو قبول کرنا. اگر اس نے کھانے پینے کے لیے دعوت دی ہے تو اس کو قبول کرنا، یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے. وہ تشمیت العاطس، اور اگر کوئی چھینکنے کے بعد سبحان اللہ کہہ رہا ہے تو آپ اس کے جواب میں الحمدللہ کہہ رہا ہے تو آپ اس کے جواب میں یہدیکم اللہ کہیں. یہ جواب دینا ضروری ہے. اسی طریقے سے اگر کسی مسلمان کو، یا آخری بات، اگر کسی مسلمان کو کیا ہے، اگر کوئی ایسی حالات پیش آتے ہیں کہ اذیت اور تکلیف ہو رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے نیکی کے کرنے میں، دین پر عمل کرنے میں، انصاف کا ساتھ دینے میں، یہ قدم قدم پر ہوتا ہے. آپ کے گھر میں بیوی اور والدہ کا جھگڑا ہو رہا ہے، پریشان رہتے ہیں. بھائی بھائی کا جھگڑا ہوتا ہے، مسئلے میں رہتے ہیں. ہاں، کہیں کوئی 2 لوگوں کا جھگڑا ہو گیا، جماعت کا جھگڑا ہو گیا، تو سچائی کیا ہے، اچھائی کیا ہے، یہ جاننا دیر نہیں لگتی. لیکن یہ ہمارا امتحان ہے کہ ہم جو سچ بات ہے، اچھی بات ہے، انصاف کی بات ہے، اس کا ساتھ دیں میں. اب انصاف کا ساتھ دینے میں ایسا لگتا ہے کہ فلاں آدمی ناراض ہو جائے گا، وہ طاقتور ہے، وہ تکلیف دے گا، وہ راستے روکے گا، بہت ساری پریشانیاں کھڑی کرے گا، ایسا ہو سکتا ہے. تو ایسے حالات میں جب آپ دین پر عمل کر رہے ہیں، دعوت کا کام کر رہے ہیں، یا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ قرآن و سنت کی بات بیان کر رہے ہیں تو بدعتیوں کو برا لگتا ہے، مخالفت کرتے ہیں، ارے یہ تو ایسے ہیں، یہ 24 نمبر وہابی فلاں اور فلاں. تو اگر آپ نیکی کا کام کر رہے ہیں، دین پر قائم ہیں، اللہ کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ایسے میں اگر لوگ آپ کو اذیت دے رہے ہیں، یا دنیاوی امور میں بھی کسی معاملے میں لوگ آپ کو اذیت دے رہے ہیں، تو ایسی حالت میں آپ پر فرض ہے کہ آپ صبر کریں اور لوگوں کے درمیان رہیں. ہاں، اس لیے کہ سماج اور معاشرے میں رہنا اور نہ بھاگنا، بھاگ کے بغیر وہاں بیچ میں رہ کر ہر حقدار کا حق ادا کرنا، بیوی بچوں کا، پڑوسیوں کا، جماعت کا، مسجد کا، یہ ساری چیزوں کا حق ادا کرنا، یہ زیادہ فضیلت کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی وجہ سے جو حسن درجے کی ابن ماجہ کی ہے کہ المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم خیر من الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم، کہ وہ مومن بندہ جو کہ لوگوں کے بیچ گھل مل کر رہتا ہے اور ان کی اذیتوں اور تکلیف رسانیوں پر، جو تکلیف دیتے ہیں لوگ، اس پر صبر کرتا ہے، یہ اس مومن سے زیادہ بھلا اور اونچے درجے کا ہے، بہتر اور خیر ہے جو لوگوں کے بیچ اور لوگوں کے ساتھ نہیں رہتا اور ان کی تکلیفوں پر صبر نہیں کرتا. ہاں، یہ خود اپنے آپ کو اذیت دینے والی بات ہے. اسی طریقے سے کبھی ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ آپ لوگوں کے بیچ رہتے ہیں، اگر لوگوں کے بیچ رہنے سے آپ کا دین بگڑ رہا ہے، آپ توحید اور سنت کے تقاضوں سے انحراف کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں، لوگوں کے بیچ رہنے میں آپ کا دین فتنے میں پڑ رہا ہے، تو ایسی صورت میں افضل یہ ہے جو بہت آج کے حالات نہیں ہوں گے، ہاں، کہ آپ لوگوں کے بیچ سے ہٹ کر ایسے مقام پر ہجرت کر جائے جہاں آپ کا دین محفوظ رہے. یہ چند مثالیں اور چند باتیں. اس پورے تناظر میں اگر آپ یہ قاعدہ سمجھیں کہ ہماری زندگی اللہ کے لیے اور اللہ کے ذریعے گزرنا چاہیے، یہ پسندیدہ اور کامیاب زندگی ہے، لیکن ہم اس قاعدے سے اپنی زندگی میں بہت دور ہیں، بہت دور ہے میرے بھائیوں. اور اس للہ اور باللہ والی یہ بات جو ہے اگر ہم سمجھ جائیں تو نہ صرف یہ کہ برائیوں سے بچ کر نیکیوں کی طرف آئیں گے، شریعت پر عمل کرنے کی طرف لپکیں گے، بلکہ آج کل ہمارے یہاں دین کے نام پر جو بہت سارے انحرافات، غلط فکر، غلط مسلک چل رہے ہیں کہ کسی نے جو ہے حکومت قائم کرنے والے دین کو جو ہے اس کو دین کی اہمیت بتا دی. ہاں، قرآن حدیث پر شرک اور بدعت کا رد کرنے والوں کو قرآن حدیث پر عمل کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ انتشار پھیلا رہے ہیں یہ شریعت میں، جبکہ ان لوگوں نے دین کے توحید کے معنی کو سمیٹ دیا اور یہ کہا کہ توحید یہ ہے کہ بس حاکمیت اور قانون میں اللہ کا قانون چلے، باقی ہر جگہ دوسروں کے قوانین مان رہے ہیں. اسی طریقے سے کچھ لوگ فضائل اعمال پر توجہ دیتے ہیں اور تصوف اور دوسرے راستوں سے، رافضیت کے راستوں سے آئے ہوئی بدعات، خرافات، بلکہ شرک کے کاموں اور عقیدوں کو لوگوں میں پھیلا رہے ہیں، شرکیات پھیلا رہے ہیں.
یہ دین سے دوری، دین سے بیزاری، لا علمی اور جہالت کے نتائج ہیں، جس سے پورا مسلمان انفرادی طور سے بھی ایک مسلمان جو ہے نقصان اٹھا رہا ہے، اجتماعی طور سے بھی مسلمانوں کی حالت انتہائی خراب ہے۔ یہ شرک اور بدعات جو ہے مسلمانوں میں انتشار پیدا کر رہی ہیں، کمزور کر رہی ہیں، اللہ کی رحمت سے دور کر رہی ہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اس قاعدے کو سمجھیں، پوری سنجیدگی کے ساتھ اللہ سے دعا مانگ کر اپنی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو ایسی بنا جو یہ کہا گیا ہے کہ ہماری زندگی للہ ہو اور باللہ ہو۔ اگر ایسا نہیں ہے تو قرآن کی آیت کہتی ہے کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، سوچئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اس چیز کی طرف جو دعوت دیتے ہیں جس میں تمہاری زندگی ہے۔ دل زندہ رہتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے سے۔ ابو سعید والی روایت جو بخاری کی میں نے بیان کی، اللہ کے رسول نے پکارا، نفل نماز چھوڑ کر نہیں گئے، تو اگر ایک آدمی نفل نماز پڑھتے ہوئے یا کوئی نیک عمل کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ٹال دے تو یہ اس سے دل میں کمزوری آئے گی، دل میں زندگی کی کمی آئے گی، یا موت، دل مر جائے گا۔ تو سوچئے ہماری دل کی زندگی کس سے تعبیر ہے، کس سے جڑی ہوئی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے، بس استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے نوازے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم ولسائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا علی محمد۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔